بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے دروس کی شیڈول کے مطابق آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فضیلت اعتکاف۔ حضرات گرامی، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی سابقہ امتوں میں بھی موجود تھی۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے میرا گھر خوب ستھرا کرو۔ یہ پہلے ایک دلیل ملتی ہے کہ پہلی امتوں میں بھی اللہ رب العزت نے اعتکاف کی نعمت عطا کر رکھی تھی۔ اب دیکھیں کہ اعتکاف کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یوں تو رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی رحمتیں اور برکتیں عطا کرتا رہتا ہے، مگر اس کے آخری جو 10 دن ہیں پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ماہ مبارک کے اندر شب قدر کو جو پانے کے لیے یا شب قدر کے لیے اہل ایمان اعتکاف کرتے ہیں۔ اب اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ اعتکاف لفظ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا دھرنا دینا۔ اعتکاف کا معنی ہے دھرنا دینا۔ مطلب یہ کہ معتکف اعتکاف کرنے والا اللہ رب العزت کے حضور اس کی بارگاہ میں عبادت پر کمر بستہ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، گویا ڈیرے ڈال لیتا ہے، اور اس کی آرزو اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے مالک میں تیری بارگاہ میں اب بیٹھ گیا ہوں، جب تک تو مجھے بخشش اور مغفرت عطا نہیں کرتا میں تیرے در سے نہیں اٹھنے والا۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں عشق اور محبت کی زبانی جملہ ہے کہ دھرنا دے دینا، آ کے بیٹھ جانا کہ مالک اب میں تیری بارگاہ میں بیٹھ گیا ہوں، جب تک تو مجھے معافی عطا نہیں کرتا، مغفرت عطا نہیں کرتا میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں۔ تو پھر کہ جب بندہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو دیکھ کر میرا رب بڑا کرم فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اعتکاف کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اعتکاف وہ ہے جو واجب ہے، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور تیسرا اعتکاف مستحب ہے۔ واجب اعتکاف سے مراد وہ اعتکاف ہے کہ اگر کسی بندے نے دوران سال کسی وقت بھی کوئی نظر مانی، کوئی منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے حضور جو ہے اعتکاف کروں گا، چاہے وہ 1 دن کا اس نے مانا، 2 دن کا، 10 دن کا، مہینے کا یا سال کا، جتنا اس نے مانی تھی، نظر مانی تھی، تو وہ اعتکاف اس بندے پر جس نے جو ہے وہ نظر یا منت مانی تھی اس پر واجب ہے، وہ اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ اعتکاف کی ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جو ہے یہ رمضان المبارک کے آخری 10 ایام کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا، یہ سنت مؤکدہ پر عمل کرنا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا جو عشرہ ہے اس میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک علاقہ میں سے کوئی بندہ بھی اس سنت پر عمل کر دے گا تو سارے علاقہ کی طرف سے جو ہے اس پر عمل ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو سارے علاقہ پر اس کا وبال جو ہے وہ سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کی وجہ سے کافی رہے گا۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ مستحب ہے۔ تو یہ مختصر سا جملہ ہے کہ واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو بھی اعتکاف ہے وہ مستحب ہوگا، یعنی 1 دن کا، 1 مہینے کا، 1 لمحہ کا، نماز کے وقت جب آپ آتے ہیں تو نیت کر دی تو وہ بھی آپ کا اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کی 20 تاریخ کا سورج ڈوبتے ہی اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ معتکف حضرات کو یہ بات ضروری ہے کہ سورج ڈوبنے سے قبل، یعنی جب سورج ڈوب رہا ہو تو معتکف اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو۔ سورج ڈوبنے کے بعد مسجد میں آنا اس کا سنت مؤکدہ کا اعتکاف نہیں ہوگا، نماز کے بعد آنا اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے مرد کے لیے یہ مسجد میں اعتکاف ضروری ہے۔ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت کے لیے اس کے گھر میں
مسجد بیت کے اندر اعتکاف ہوگا، گھر کے کسی کونے میں، گھر کی کوئی ایسی جگہ جو نماز کے لیے خاص کی گئی ہو، عورت اس جگہ پر جو ہے وہ اپنا اعتکاف مکمل کرے گی۔ اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب عطا فرمائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے بھی اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس میں ایک مطلقاً ایک حکم بھی ہے کہ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کریں، اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں جب آپ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب آپ مساجد کے اندر معتکف ہوں، اعتکاف کی صورت میں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اہل ایمان رمضان کریم کے آخری عشر کا اعتکاف کرے، اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، یہ بات یاد رکھنی ہے، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 دیواریں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس ایک دیوار کی جو چوڑائی ہے وہ مشرق سے مغرب تک جتنی چوڑائی ہے اس ایک دیوار کی چوڑائی اتنی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت برضائے خدا اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 دیواریں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے اور تمام تر نیک کام انجام دینے کی طرح اسے بھی نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازہ میں شرکت کرے، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ ملاپ کرے، اور نہ ہی ناگزیر ضروریات کے سوا کسی کے لیے باہر نکلے، اور بغیر روزہ کے اعتکاف درست نہیں۔ سنن نبی داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک ضروری بات کہ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے لیے صرف 2 عذر موجود ہیں۔ ایک یہ کہ جب حاجت طبی، جب اس کا جو ہے اس کو ضرورت ایسی چیز ہے جو حالت طبی ہو، اسے جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو، تو اگر مسجد میں وضو غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ اس صورت میں بھی اجازت ختم ہو گئی، موجود ہے آج کل تقریباً ہر ایک مسجد میں۔ دوسری جو معتکف کو اجازت ہے وہ ہے حاجت شرعی۔ پہلے حاجت طبی تھی، اب حاجت شرعی، مثلاً نماز جمعہ کے لیے جانا، یعنی جس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھے ہیں اس مسجد میں اگر جمعہ نہیں ہوتا تو آپ قریب کی ایسی مسجد جو جامعہ ہے جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے تو آپ اس مسجد میں جا کر جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے ایک اجازت معتکف کو موجود ہے۔ بری بات زبان سے نہ نکالنا یہ بھی واجب ہے، اور جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، یعنی لا یعنی بات جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، ایسی بات کرنا بھی معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ اور پھر فرمایا سوائے ضرورت کے جو ہے وہ اسے معتکف کو غیر ضروری بات نہیں کرنی چاہیے، اور فرمایا معتکف قرآن کریم کی تلاوت، حدیث شریف کی قرات اور درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کرام کے سیر و اذکار، اولیاء و صالحین کی جو ہے سیرت مطہرہ پر عمل کرے، جتنا ہو سکتا ہے یہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو پھر یہ ساری نیتیں ہونی چاہیے، پھر دنیا داری کو چھوڑ کر جب خدا کے گھر میں آنا ہے تو پھر واقعتاً خدا کے گھر میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پھر جو اعتکاف بیٹھا ہو اس کے تعلقات ان دنوں میں گزشتہ عمومی طور پر جو دن گزرتے ہیں اس سے زیادہ ان دنوں میں اس کے تعلقات اہلیان علاقہ سے بن جائیں، دوستوں سے بن جائیں، گپ شپ جو ہے یا وہ جو ہے میل ملاپ۔ معتکف حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دنوں میں جو ہے روزہ کو اپنے اوپر ویسے بھی فرض ہے تو ان دنوں میں تو پھر اس کی حفاظت مزید ضروری ہو گئی۔ معتکف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پھر اگر اعتکاف بیٹھا ہے تو پھر ان 10 دنوں کے اندر کم از کم اس کی جماعت نہ چھوٹی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ معتکف حضرات جو ہے اعتکاف کی صورت میں نماز ہی نہیں پڑھتے، معتکف حضرات اعتکاف کی صورت میں روزے بھی نہیں رکھتے، معتکف حضرات اعتکاف کی صورت میں مساجد میں PUBG کھیلتے بھی دیکھے گئے ہیں۔
معتکف حضرات اعتکاف کی صورت میں تراویح چھوڑتے دیکھے گئے ہیں، وطر چھوڑتے دیکھے گئے ہیں، تو ایسے اعتکاف کی نہ خدا کو ضرورت ہے نہ مسجد والوں کو ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھیے گا کہ اعتکاف وہی بندہ بیٹھے جو خدا اور رسول کے لیے خالصتاً جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے، اور دھرنا دینا ہے تو پھر اس طرح دے کہ اس طرح کے کچھ اعمال کر جائے کہ اعتکاف والے کی وجہ سے اللہ ہم سب کی بھی بخشش فرما دے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ضروری ہیں، اور انشاءاللہ اس اعتکاف میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ وہ بندہ جو اعتکاف بیٹھے اس وقت، یہ جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں ان کی خدمت میں یہ التجا کر دی جائے کہ اعتکاف وہی بندہ بیٹھے گا جو ان چیزوں کی پاسداری کرے گا۔ یہاں پر جو ہے ٹھیک ہے دوست تعلقات ہر ایک کے جارانے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں جو ہے خدا کے گھر کی عزت و توقیر سے زیادہ کسی مومن کو کسی چیز کی اہمیت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، اور ہمیں خدا کے گھر کی عزت و توقیر سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے۔ انشاءاللہ العزیز پورا اعتکاف کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس کے اندر کئی ایک مسائل پر طہارت کے اور خصوصاً بالخصوص نماز کے مسائل، ان پر جو ہے دروس کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اور وہ بندہ جو عبادت و ریاضات کا حامی ہو اور ایسا نظریہ رکھنے والا ہو، وہی بندہ اعتکاف بیٹھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چھوٹی سی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔